پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہم یہ کر رہے تھے کہ چند ایک رولنگ ایلیٹ کے جو لوگ ہیں، جس میں سینئر فوجی جرنیل بھی شامل ہیں، چاہے وہ ضیاء الحق ہوں یا پرویز مشرف ہوں، اور ان کی ایک مسلط کی ہوئی جنگ اور ان کی مسلط کی ہوئی پالیسیوں کا خون بہا پوری قوم کے بچے پچھلے 30 سال سے دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، جاری ہے، اور اب اس میں ظاہر ڈرون حملے بھی شامل ہو گئے۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا حل بھی ہے، کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں جی، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، میرے بھائی بہت محترم ہے میرے لیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کہنا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن ہم پہ ٹھونس دی گئی ہے اور ہماری جنگ بنا دی گئی ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ جب سوات آپریشن میں باقاعدہ مشاورت سے پوری قوم کو آپ نے اعتماد میں لیا تو اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پوری قوم بھی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے آپریشن کیا، اس کے کچھ نتائج بھی حاصل ہوئے، گو کہ جس طرح آپ نے کہا ابھی تک آج بھی فوج وہاں موجود ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا آن ریکارڈ، اور میں لکھ کے آج دے رہا ہوں آپ کو، کہ یہ مسائل اور یہ جنگ جو ہے یہ طاقت کے استعمال سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جنگ فرنٹیئرز کے لیے یا کوئی علاقے قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ سوچ کی ہے، یہ آپ کے مینٹل فائبرز کو چینج کرنے والی جنگ ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگی یہ جنگ چلتی رہے گی، قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ پھر کیا ہونا؟ آپ کے خیال میں گفت و شنید سے ہونا چاہیے؟ یس، دیٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ۔ ان لوگوں سے جو ہمارے بچوں کو مارا نہیں، جو کرمنلز ہیں اس کے خلاف ضرور کریں، لیکن میں یہ جب کہتا ہوں نا جی ڈائلاگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یو شوڈ اسٹارٹ دا ڈائلاگ فرام دا ٹاپ، فرام دا انٹرنیشنل۔ یہ جنگ آپ کے خطے تک محدود نہیں ہے، چلیں یہ آپ کی اچھی پوری دنیا کی جنگ بن چکی ہے، میں بلور صاحب سے گلوبل جنگ بن چکی ہے۔ آپ امریکہ سے سٹارٹ کریں اپنی ڈائلاگ، میں گونل صاحب آپ سے بٹھائیں، لیکن بلور صاحب سے ایک چھوٹا سی بات پوچھ لوں۔ بلور صاحب نے جانا ہے، بلور صاحب یہ بتائے گا جو بھی انہوں نے بات کی ہے، بات چیت کی، تو ظاہر ہے امریکہ نے بھی طالبان سے گفت و شنید شروع کر دی ہے، کیا ہم خود نہیں ان سے گفت و شنید کر سکتے تاکہ یہ خون خرابہ تو رکے؟ پھر ہم اپنے اس میں چقندر بھی اگا لیں گے، گندم بھی اگا لیں گے، گاجریں بھی اگا لیں گے۔ جی جو امریکن بات چیت کر رہے ہیں نا جی، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک ملک میں آ کر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور وہاں کی عوام جو ہے وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا ہماری ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا ایجنڈا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں ان سے ملا ہوں، میرے صاحب ان سے بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری، ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم دنیا کو فتح کر کے اسلامی نظام جو ان کی سوچ کا ہے، لڑکیاں جو ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو طالبان سے مذاکرت کر رہا ہے وہ الگ ایشو ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کرنے نہیں چاہیے۔ ہم جب تک یہ لوگ ہتھیار نہیں رکھیں گے، ہم نے پہلے مذاکرات کر کے دیکھا نا، جب مذاکرات کیے تو انہوں نے اپنے آپ کو اور بلڈ اپ کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ہیں۔ جی بہت شکریہ بلور صاحب ہم سے بات کرنے کے۔ جی گونل صاحب، سر دیکھو، یہ اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤں، جب یہ پہلے دن یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس کو کنفرنٹ کریں گے تو صرف یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، ہماری پالیسی ود دی کنسلٹیشن آف دی آل پولیٹیکل پارٹی، یہ 3 Ds کا ایک ہم نے ایک فارمولہ دیا کہ ڈائلاگ بھی کریں گے، ڈیٹرنس بھی کریں گے اور ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ یہ بنیادی ایک ہماری ایک بنیاد ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن کیا آپ ڈائلاگ چیچن سے کریں گے؟ کیا ڈائلاگ یمنی سے کریں گے؟ کیا ڈائلاگ آپ لیبین سے کریں گے؟ کیا ڈائلاگ آپ کس سے کریں گے؟ جو ان کے تو میرے کہنے کی میری سنیں، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم نے سر میری سنیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس پالیسی کا بنیادی پہلا جو حصہ ہے وہ ڈائلاگ ہے۔ آج بھی ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، آئندہ بھی تیار ہیں، لیکن میری بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس حد تک کہتے رہیں گے کہ جیسے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، میں نے پہلے بھی ایک اشارتاً کہا ہے کہ آج بھی اس ملک کی پولیٹیکل اینڈ جو مذہبی جماعتیں آج بھی وہ اس مائنڈ سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے اور ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور جہاد کے لیے ہم نے کون سا خطہ سلیکٹ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی سے وہ پاکستان ہے، اور جب تک ریٹ آف دی گورنمنٹ ہماری بدقسمتی ہم خود لے کے آئے ہیں جو لے کر امریکہ کی چمچہ گیری تب بھی کی، اب بھی جو لے کر آئے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں لے کر آئے؟ میں تو لے کر نہیں آیا، حاجی بشیر بلور لے کر نہیں آیا، جو لے کر آئے ہیں ان کا تو وہ 12 سال ان کی آپ سارے للے تللے برداشت کرتے ہیں، اور کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کہتے ہیں 3 سال میں رزلٹ چاہیے۔
اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں 3.5 سال ہو گئے اب. 3.5 سال، چلو جب آئرلینڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جب سری لنکا کی ہم مثال دیتے ہیں سننے کو تیار نہیں ہے. امریکن سول وار کی بات کرتے ہیں تو آپ سننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں آپ رزلٹ مانگتے ہیں، صبح ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں شام کو رزلٹ دے دو. کیا آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ جس کا آپ رزلٹ مانگ رہے ہیں کیا وہ اس گوندل صاحب اس میں مسئلہ پتہ ہے کہ میں اگر آپ بار بار اسی طرف لا رہے ہیں مجھے پھر سچ بولنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے جو بچے ہیں وہ باہر پڑھتے ہیں، باہر رہتے ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں. عام آدمی جو بیٹھا ہے ان کے بچوں کی جان کو روزانہ خطرہ ہے. دس از دا ڈفرنس. ہماری رولنگ ایلیٹ محترم بینظیر بھٹو سے کوئی نہیں تھا جس نے یہاں جان دی ہے. ہمارے پختونخوا کے ایم پی ایس کا میں فکر دینے کو تیار ہوں جنہوں نے وہاں قربانی دی ہے. بالکل ایکسیپشن ہے، بڑی اچھی ایکسیپشن ہے. فیڈرل منسٹر کو گولیاں لگی ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہزاروں میں یہاں شہید ہوئے. آپ کون سی ایلیٹ کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا میری سن لیں، آپ یہ پولیٹیکل فورسز کی بات اگر کرتے ہیں، پولیٹیکل فورسز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پولیٹیکل فورسز کی بات نہیں کر رہا، ساری رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. قوتوں نے ایلیٹ کی بات نہ کریں، میں جمہوری میں رولنگ ایلیٹ کی بات کروں. گوندل صاحب آپ ہوں گے، آپ کے ساتھی، آپ کو نہیں پتا رحمان ملک صاحب کا وہاں کاروبار ہے؟ میری بات تو سنیں. ہے نا آپ ایک رحمان، میں بتا دوں کتنے چینل کا باہر کاروبار ہے؟ بتا دیں. کس کا باہر نہیں ہے مجھے بتا. آپ سارے جرمنی پہ اپنا دبئی بیسڈ ہے. کون سا دبئی بیسڈ ہے؟ جیو دبئی بیسڈ ہے، اے آر وائی دبئی بیسڈ ہے. آپ لوگوں کے سارے ایسٹ دیکھیے پاکستان سے سارے چل رہے ہیں. نہیں اگر آپ دوبارہ چل رہے ہیں لیکن بیس کہاں ہے؟ چلے نہیں یہی رحمان ملک بھی ادھر ہی یہی رہتا بیسڈ ہے. ہے. رحمان ملک بھی ادھر ہی رہتا ہے. اب آپ نے اس بات کو نہیں ماننا تو میں کچھ اگر آپ نے نہیں مانا میں کیا میں کہہ رہا ہوں یہاں سے اپ لنکنگ ہوئی ہے، قانونی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جا کے ہم 100 وہ پرانی بات کر رہے ہیں جب یار ہم پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو. صاحب نے تبدیل کر دی ہے میرے خیال میں، رخ اس طرف لے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے. رئیس صاحب رخ اسی طرف ہے کہ اس وقت عوام کی جو حالت ہے، اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرلینڈ میں یہ ہوا، سول وار میں یہ ہوا. ہمیں آپ سامنے بٹھا کے لیڈ کی بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی انہیں لیڈ سے بات کی ہے؟ بالکل کی ہے. کبھی نہیں کی. ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں. آپ تو پوچھتے بھی نہیں ہمیں. آپ نے تو بعد میں آپ سے زیادہ مرے ہیں، ووٹ ملتے ہیں آپ سے زیادہ مرے ہیں، آپ حکمران ہیں سر. آپ ہمیں شہید کہنے کو بھی تیار نہیں ہے. بالکل ہم کہتے ہیں. ہمارا گورنر مرا ہے، آپ کے چینل سے شہید کہنا بند کر دیا. آپ کے رحمان ملک صاحب نے کہا کہ میں اس سے کچھ چھوٹ کر دیتا. میں نے ایک چینل نے کہا شہید، اسی وقت اس کا گلا تو وہ جیے گا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ صدر ان کے جنازے پہ نہیں گئے صاحب. آپ صدر تو اس کے گھر گئے. اس طرح ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. فائدہ ہے اگر آپ ہم پہ کیچڑ اچھالیں گے تو کیا خیال ہے؟ کیچڑ نہیں اچھال رہے، میں کہہ رہا ہوں وہ حالات مختلف ہیں. جو آپ مثال دیں آئرلینڈ کی اور جو آپ امریکہ کی مثال دیں، وہاں کی رولنگ ایلیٹ یہ نہیں کرتی جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. رسول بخش رئیس صاحب آپ بتائیے گا جو اس وقت حالات ہیں، گوندل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے حالات یہ چلیں گے ابھی، اور ان کے خیال میں رولنگ ایلیٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ رولنگ ایلیٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں، رولنگ ایلیٹ تو رولنگ ایلیٹ انصار صاحب ہر ملک میں موجود ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رولنگ ایلیٹ کے بچے باہر کی دنیا میں اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس وقت ہر سال 10 سے 15 ہزار پاکستانی بچے باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں. ایسے ایسے خاندانوں سے بھی بچے باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جن کے والدین رکشہ ڈرائیور ہیں. یہ ہمارے پاس بات سنیے. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ وہی انہی حالات میں سے گزر رہی ہے جس میں سے پاکستان کے باقی لوگ گزر رہے ہیں؟ آپ اس سے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اس وقت فرق نہیں کرنا چاہیے. جتنا اذیت ناک صورتحال ہمارے حکمران طبقے کے لیے اسی طریقے سے عوام کے لیے. کوئی بندہ پاکستان میں خوش نظر نہیں آتا، نہ آپ نظر آتے ہیں سوائے میرے، نہ ہمارے سیاسی رہنما نظر آتے ہیں. چلیں یہ دیکھیں کہ حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے سچ بات کرنی. کس کی ذمہ داری ہے؟ قیادت کرنا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. آپ جب بڑی بات کر رہے تھے، جس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے یہ پیدا کردہ ہے ہماری فوجی ڈکٹیٹرشپ کا. اس سے آپ کو سبق قوم کو حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ڈھول نہ بجائیں یہاں پہ. اگر خدا نہ خواستہ فوج ہے، مزاحمت کریں باہر کھڑے ہو کے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. ان کے اثرات ہیں. اور ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، میں آپ کے ساتھ ایک اور بات جو آپ کے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سیاسی حکمرانوں کا ایسا طبقہ ہے جو اقتدار کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتا ہے. فوج آتی ہے تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی اور حکومت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کا جو کردار، جو اخلاقی جو بنیادیں ہیں سیاست کی، وہ پاکستان میں کمزور ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے. لیکن جو دہشت گرد ہے آپ کا وفادار نہیں،
آپ کا ملک کا وفادار نہیں، ملک کا آئین کا وفادار نہیں، تو جب تک دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے باقی مسائل آپ کے حل نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ جی۔ گوندل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اگر آپ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ہمیں سامنے بٹھا کر ایک رولنگ پارٹیز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی رئیس بھائی نے کہا ہے کہ جتنے کرب میں ہم گزر رہے ہیں شاید کوئی دوسرا نہیں گزرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کیا خیال ہے کہ بچے محفوظ ہیں، کیا ہماری جانیں محفوظ ہیں، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور 10 گاڑیاں اس کے ساتھ ہیں؟ یہ باہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے یہ لگژری ٹریولنگ ہو رہی ہے۔ وہ لگژری ٹریولنگ نہیں ہوتی، ہر بندے کی اپنی ایک لبرٹیز ہوتی ہے۔ جو لبرٹیز کرب ہوتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں آپ اس کو پتہ نہیں کیا نام دے دیتے ہیں۔ اور میں نے تو انہی پروگراموں میں سنا ہے کہ جی اتنا خرچہ ایک وزیر پہ ہو رہا ہے، اتنا خرچہ فلاں پہ ہو رہا ہے، فلاں چوک پہ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ کیا ملک کے حالات کو کبھی دیکھ کر یہ باتیں کرنی چاہیے کہ آپ کا یہ شان و شوکت نہیں ہے، یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں۔ ان حالات میں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے پولیٹیکل فورسز، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت حکومتوں میں، لیکن جو قربانیاں پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک فورسز دے رہی ہیں، اگر یہ پہلے شروع کر دی جاتی اور ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط نہ کیا جاتا اور تو شاید یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ بہت شکریہ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ابھی ہم جھگڑا صاحب اور میں اٹھ کر جائیں گے تو ملک میں باغ و بہار ہوگی اور سارا کوئی معاملات ٹھیک ہوگا، یہ تو ظاہر ہم بھی صرف یہ سمجھتے لگے گا کہ ڈائریکشن، لیکن اس کو خدا را اس کو پازیٹیوٹی کی بات بھی کریں، ہر وقت مایوسی کی نہ بات کریں۔ جو کام ہم نے اچھا کیا ہے جی نہیں مر رہے ہیں جی، میں نے پہلے بات کی نا کہ یہ بڑی سویلائزڈ ایڈوانس نیشن کی بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں 200 سال اگر جنگ رہی ہے اس کا تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم آئرلینڈ کا بات ابھی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، بلور صاحب نے بات کی ہے تو آپ نے اس پہ تو کمنٹس بھی نہیں کیا۔ کون سے والی؟ یہ آئرلینڈ اور نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہماری ڈائریکشن تو ٹھیک ہو جائے۔ تو ڈائریکشن کب غلط ہے؟ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ ڈائریکشن گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹھیک ہے اور قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہ حالات ایسے بڑی بڑی قوموں پر بھی آئے ہیں۔ بشیر بلور صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، تو ہمیں بھی ظاہر ہے ان حالات میں سے گزرنا پڑے گا۔ وقت کم ہے ورنہ اس پہ مزید تبصرہ کرتے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اس وقت اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور شب بخیر۔